المجتهدون والصلاة والسلام وتحية والإكرام سر الله في كل موجود مقتدى دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا ہم سے بھی آپ نے مجلس اور انشاءاللہ کل سے عالی جناب مولانا افروز صاحب قبلہ کا بیان رسول اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف کی حدیث مبارکہ جس کے ضمن میں کچھ معروضات آپ کے سامنے بیان ہوئے عبرت آئی کربلا اور اصحاب امام حسین کی خاصیت کے عنوان سے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے ہر طرح کے دروس ہمارے سامنے بیان کیے اور امام حسین کے اصحاب وہ اصحاب ہیں کہ جب خیمہ حسینی میں داخل ہو گئے تو پھر خیام حسینی سے انہوں نے باہر قدم نہیں رکھا۔ اسی ضمن میں جو باتیں کل آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی اگرچہ ارادہ یہ تھا کہ ایک دن آپ کے سامنے بیان کرتا کہ جہاں کربلا میں اصحاب حسینی کا یہ امتیاز اور کمال ہے وہی تاریخ میں کچھ ایسی عورتیں ہیں جو کربلا نہیں گئیں لیکن اس کے باوجود بھی کربلا کو تیار کرانے میں ان کا بہت اہم کردار تھا۔ کچھ ایسی ہیں جنہوں نے لوگوں کو تیار کیا نصرت امام حسین کے لیے، کچھ خواتین ایسی ہیں جو کربلا میں ہیں، کربلا میں رہنے کے بعد شہادت امام حسین وہ کام انجام دیا جو امام حسین کا کام تھا، اور بعض عورتیں تاریخ میں ایسی ہیں جو کوفہ سے شام سے جب مدینہ گئی ہیں تو جس مقصد کو لے کے حسین ابن علی کربلا آئے تھے اس کو راستے بھر میں ایسا زندہ کیا کہ کچھ ظالم رہائی دینے پر مجبور ہو گیا کہ اگر اب روک لیا تو فلسفہ ختم۔ کافی تفصیلی گفتگو ہے، اگر اس بارے میں بیان کرنا شروع کروں گا تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ میں بس ایک ہلکا سا اشارہ کر کے کل کی اپنے بات سے منتظر کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا
کہ اگر کسی انسان کے کمال کو پہچاننا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کا اختیار کتنا ہے. اور اس کے ضمن میں نے یہ جملہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ 72 شہدائے کربلا میں سب مدینے سے امام حسین کے ساتھ کربلا آئے. کچھ ایسے تھے جو راستے میں ملے، کچھ ایسے تھے جو شب عاشور آئے. پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، لیکن جب خیام حسینی میں حسین بن علی نے دعوت دی ہے تو جب قدم رکھ دیا تو پھر خیمے سے باہر قدم نہیں رکھا. 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. ایک عبید اللہ ابن حر جوفی کی، جسے خود امام سمجھانے کے لیے آئے، چل میرے ساتھ، تجھے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. لیکن اسے اپنی عبادتوں پہ ناز تھا، کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے اپنی عبادتیں پسند ہیں. اور ایک وہ شخصیت تھی جو عثمانی مسلک پر ہے. تاریخ پہ آپ کبھی اگر نظر دوڑائیں تو زیادہ جو تاریخ میں تحولات آئے ہیں وہ جنگ صفین سے آئے ہیں. میں اشارہ کر رہا ہوں باقی آپ کو جا کے جتنی یہ تحولات آئے ہیں اسلام میں، اس کی مین بنیاد ہے جنگ صفین اور نوک نیزہ پہ ان لوگوں کے قول کے مطابق قرآن کا غلط ہونا، جبکہ امام سمجھاتے رہے یہ قرآن نہیں ہے. اسی جنگ صفین میں شمر مولا علی کے ساتھ حاکم شام کے خلاف جنگ کر رہا ہے. اسی جنگ صفین میں عبد الرحمن ابن ملجم مولا علی کی رقاب میں حاکم شام سے جنگ کر رہا ہے. اور اسی جنگ صفین میں زہیر حاکم شام کے ساتھ مولا علی کے خلاف جنگ کر رہا ہے. اس کا مطلب کون کہاں ہے یہ اہم نہیں، کون کہاں رہ گیا یہ اہم ہے. جنگ صفین میں مولا کے خلاف نہیں ہے، لیکن جب راستے میں خیام حسینی میں آ گئے تو روز عاشور یہ زہیر آتے ہیں اور آنے کے بعد امام حسین سے کہتے ہیں مولا اجازت ہے کہ میں فوج اشقیہ کو واعظ و نصیحت کروں. مولا کہتے ہیں ہاں جاؤ، اجازت ہے، جا کے واعظ و نصیحت کرو. آتے ہیں فوج اشقیہ کے سامنے اور آنے کے بعد حمد ثنا الہی کرنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، تم کیسے بدبخت انسان ہو کہ نواز رسول تمہیں جنت لے جانا چاہتا ہے لیکن تم نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے. جیسے ہی زہیر نے یہ جملہ کہا، شمر کہتا ہے، ایک تیر مارتا ہے زہیر کی طرف اور تیر مار کے کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، کچھ ہی دیر کے بعد تمہیں موت آ جائے گی. پہچانے زہیر کیسے؟ زہیر کیا کہتے ہیں؟ کہ اس زندگی سے لاکھ گنا موت اچھی ہے جو ذلت کے ساتھ ہو. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرے ساتھ زندہ رہ جاؤں، اس سے کہیں زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں حسین بن علی کے ساتھ مر جاؤں. اتنا انقلاب آ گیا، اتنی کردار میں پاکیزگی آ گئی. اور جب مولا نے شب عاشور چراغ کو بھول کیا ہے، چلے جاؤ، کئی مرتبہ مولا نے یہ جملہ کہا جس کو جانا ہے چلا جائے، میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، میں جنت کا ضامن ہوں، جاؤ چلے جاؤ. تو اس میں ایک شخص کھڑا ہوا، توجہ چاہتا ہوں، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتے ہیں مولا چلا جاؤں گا، بس ایک سوال کا جواب دیں. بار بار آپ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، چلا جاؤں گا، بس ایک بات کا ایک سوال کا جواب دے. مولا کہتے ہیں بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا مولا میرا سوال یہ ہے، کوئی اپنے سے بہتر مولا بتا دیجئے، کوئی اپنے سے بہتر گھر بتا دیجئے. اگر آپ سے بہتر کوئی مولا مل جائے اور آپ سے بہتر اگر کوئی گھر مل جائے، چلا جاؤں.
ہے تاریخ میں کوئی ایسا گھرانہ جو حسین کے گھر سے بلند؟ ہم اپنی اور آپ کی بات کو جانے دیں، خود انبیاء کا گھر بھی حسین کے گھر کے برابر نہ ہو سکا۔ اس لیے جب ہم نے تاریخ انبیاء پہ نظر دوڑائی تو کچھ نبی ہمیں ایسے ملے جن کے بیٹے نہ لائے۔ ایک پہلے ہی نبی جناب آدم ہے، ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور آگے تاریخ بڑھتی ہے، جناب نوح کا بیٹا ہے، بلا رہے ہیں چلا آگے مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اور صنف کو اگر بدل کے دیکھا جائے تو یہ بیٹے تھے، کچھ تو بیویاں بھی ایسی تھیں جو رسالت کے ساتھ رہ کے پڑھیں گی۔ میں جناب نوح اور لوط کی بیوی کا تذکرہ کروں گا، باقی آپ لوگ جانتے ہیں۔ جب نبی کا گھرانہ حسین کے گھرانے کے برابر نہیں تو کس کا گھرانہ حسین کے گھرانے کے برابر؟ کا مولا کوئی ایسا گھر بتائیے جو آپ سے اچھا ہو، چلا جاؤں گا۔ اور گھر کیسا ہے؟ بھائی ہے وہ بھی جنت کا سردار، ماں ہے وہ بھی خاتون جنت، باپ ہے وہ بھی جنت کا سردار، نانا ہے وہ بھی جنت کا سردار۔ جتنے سردار ہیں سب ایک ہی گھر میں، جسے گھر حسین کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو یہ سارے کردار جو حسین ابن علی نے کربلا میں تیار کیے، کسی کو راستے میں ملا، کوئی عیسائی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی حبشی ہے، لیکن حسین ابن علی نے ایک ہی دوپہر میں جتنے اختلافات ہم اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں سب حسین ابن علی نے ایک دوپہر میں ختم کر دیے۔ ہمارے درمیان کن چیزوں کا اختلاف ہوتا ہے؟ مسلم غیر مسلم، شیعہ سنی، سید غیر سید، کالا گورا، یہی اختلاف، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حسین نے ایک دوپہر میں سب ختم کر دیا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اگر مسلم غیر مسلم کا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو، آؤ کربلا میں۔ ایک طرف سے حسین کا قافلہ ہے، ایک طرف سے وہب قلبی کا قافلہ ہے۔ ماں بھی ساتھ میں ہے، بیوی بھی ساتھ میں ہے۔ نہیں جانتی حسین کون ہے، نہیں یہ بات پر حسین کسے کہتے ہیں، لیکن راستے میں جب حسین ابن علی سے وہب کی ماں کی ملاقات ہوتی ہے تو وہب کی ماں اور زوجہ کی حالت یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو دنیا سے گزر جائے۔ حسین نے ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو، پانی دیا، پانی پی کے چلی گئی۔ جب وہب کے پاس آئی ہے وہب کی ماں جانتے کیا جملہ کہا وہب تمہیں ایک مرتبہ اس شخصیت سے ضرور ملنا چاہیے جس کے چہرے پہ میں نے عیسیٰ کا نور دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی معجزہ کیا تھا، پکڑ کے لے آئے، جادو ٹونا کر دیا، ایک بار ادھر سے ادھر گزار دیا۔ اب جب وہب آئے ہیں کہا تم کربلا آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے۔ ہم ہوتے اور کوئی ہوتا ہے کوئی منصب یا کوئی کریڈٹ ملنے والا ہوتا تو پہلے تو ہم دیکھتے ہمارے گھر میں اور خاندان میں کون کون ہے، اگر ان سے کوئی پوسٹ بچ جاتی تو پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اب دوستوں میں دیکھیں کون ہے۔ حسین نے کیا کہا غیر مسلم ہی صحیح، لیکن اگر در حسین پہ آ کے ٹھہر جائے گا تو غیر مسلم ہوگا، اسے حسینی بنا دیں گے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ عیسائی ہیں وہ آ کے امام حسین کے ہاتھوں میں اسلام کو قبول کیا۔ 17 دن فقط ہوئے تھے شہادت سے پہلے، 17 دن کے مسلمان تھے۔ اس 17 دن میں حسین ابن علی نے وہب کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ تو جو حسین اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ایک غیر انسان کو 17 دن میں کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، تم تو عزادار حسین ہو۔
اپنے امام پہ اپنے مولا پہ اتنا بھروسہ تو رکھو جو غیروں کو جنت پہنچا سکتا ہے کیا وہ اپنوں کو نہیں پہنچائے گا؟ بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ کہا دیکھو یہ پہلا اختلاف کربلا آؤ میں نے مسلم غیر مسلم کا اختلاف ختم کر دیا جہاں علی اکبر ہوں گے وہی بہن ہوگا فرق نہیں پائے گا دوسرا اختلاف ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے سنی شیعہ آج ہی اتفاق سے پتہ نہیں جو ہے کسی نے واٹس ایپ پہ کلپ بھیجی تھی ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی پتا ان کو جوہر معصوم آمین ایسے میں سن رہا تھا بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا لیکن جس کا جملہ ہو اس کا بیان کر دینا چاہیے ممبر پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری ضرورت ہے انہوں نے ایک جملہ کہا دیکھیں کائنات میں اگر کہیں بھی اختلاف ہے بہت پیارا جملہ انہوں نے کہا کائنات میں روئے زمین میں اگر کہیں بھی لڑائی ہے فساد ہے جھگڑا ہے اختلاف ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے بس ایک وجہ ہے جہالت سبحان اللہ جہاں لڑائی ہو سمجھنا وہاں جہالت کا غلبہ ہے جہاں امن و اتحاد پائے جائے سمجھنا وہاں علم کا نور روشن یہ پہلا اختلاف امام حسین نے کربلا میں ختم کیا مسلم غیر مسلم کا عیسائی سے مسلمان ہے دوسرا شیعہ سنی میں نے تذکرہ کیا ابھی جناب زہیرین کا شیعہ نہیں تھا راستے میں پہلے حسینی میں آئے اور اب حسینی تیسرا اختلاف ہے سید غیر سید کا جو ماشاءاللہ سے تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے سید ہوگا تو نماز پڑھیں گے نہیں ہوگا تو نہیں پڑھیں گے سید ہی چاہیے اگر سید ہوگا تبھی مجلس پڑھوائیں گے کیا پتہ نہیں کہیں قرآن میں کہا بھائی اگر قرآن پہ ماننے والے ہو تو قرآن میں بس ایک ہی لفظ خدا نے کہا ہے جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنا مجھ سے زیادہ کریں گے اب چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو اور جس حسین کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں جہاں 72 کی تعداد بیان کی جاتی ہے کہ کربلا میں 72 شہدائے کربلا ہیں ان 72 میں فقط 18 سید ہیں باقی سب غیر سید تو اگر سید ہونا کمال تھا تو حسین ابن علی کو کہنا چاہیے تھا نہیں اس کربلا میں فقط وہی آ سکتا ہے جو سید حسین نے بتایا نہیں ہم اسی اختلاف کو تو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں سید غیر سید کی کوئی کیفیت نہیں ہے اگر سید علی اکبر کا سر ایک زانو پہ ہوگا تو حبش کا غلام جون کا سر بھی ایک زانو حسین پہ ہوگا علی اکبر کا سر ہے وہی جون کا سر لیکن ہماری نگاہ میں تقویٰ معیار ہے سید اور غیر سید ہونا معیار ہے ایک اور اختلاف ہوتا ہے کالا اور گورے کا ہوتا ہے نہیں لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے ایک ہی گھر میں گورا بھی پیدا ہوتا ہے کالا بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ گورے اور کالے کا اختلاف جو ہے وہ اپنے آپ کو جو بہت تمدن ملک سمجھتے ہیں یہ ان کے یہاں تھا لیکن حسین نے اسے بھی ختم کر دیا کربلا آؤ جون کو اسی بات کا تو نالا تھا کہ مولا میں جانتا ہوں میرا رنگ سیاہ ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خون سے میرا خون ملے کیا کیا حسین نے جو کام علی اکبر کے لیے کیا وہی کام جناب جون کے لیے تھا تاریخ کربلا میں فقط 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کے رخسار پہ حسین نے اپنے رخسار کو رکھا ہے ایک علی اکبر ہے دوسرے جناب جون وزا خط ہو بلا خط ہے اور پھر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جیسا نور جناب جون کے جسم سے ساطع تھا کربلا میں کسی کے جسم سے نہیں ہم نے اس اختلاف کو بھی ختم کیا اگرچہ جو ماہرین علوم رنگ ہیں جنہیں رنگوں کا علم ہوتا ہے ان کے یہاں سے آپ اگر پوچھئے کالے رنگ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کالا رنگ جو ہے وہ نا امیدی کی نشانی ہے اس لیے دیکھیں بعض روایات میں ملتا ہے کہ کالے جوتے نہ پہنیے مکروہ ہے کیا ہے حسین ابن علی
کہا کالے رنگ جو ہے، کالا رنگ جو ہوتا ہے وہ نا امیدی کی جو ہے علامت ہے، اور یہ رنگ کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے بہتر یہ آج کے جوان ہمارے جانتے ہیں. انہیں پتا ہے واٹس ایپ پہ کون سا کلر کسے دینا ہے. کسے پنک کلر بھیجنا ہے، کسے ریڈ بھیجنا ہے، کسے وائٹ بھیجنا ہے، کسے بلیک بھیجنا ہے. یہ خوب اچھی طریقے سے پتا ہے رنگ کے بارے میں. تو جب علماء نے یہ کہا، علماء رنگ نے کہ کالا رنگ نا امیدی لاتا ہے، تو حسین نے اس رنگ کو بھی بابرکت بنا دیا. بہت خوب، سبحان اللہ. کہ جس رنگ کو تم سمجھتے ہو یہ نا امیدی لاتا ہے. اب آپ سمجھے ہمارے یہاں خواتین کا حجاب کالا کیوں ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ ہماری گھر کی ہوتی رنگ برنگے نقابوں میں نہیں ملتی. ہمارے گھر کی عورتوں کی خاصیت یہی ہے کہ ان کا اگر نقاب ہے تو سیاہ کیوں؟ تاکہ جو دیکھنے والی نظریں ہیں وہ نا امید ہو جائے یہ سید گھرانے کی عورتیں ہوں گی، یہ پاکیزہ گھرانے کی عورتیں. کا کالا رنگ نا امیدی لاتا ہے. حسین ابن علی نے کہا آؤ، اگر تم در حسین سے متمسک ہو جاؤ گے، تم فرش عزا پر آ جاؤ گے، تو جس رنگ کو دنیا نا امیدی کا رنگ سمجھتی ہے وہی لباس اگر تم زیر تن کر کے آؤ، وہی کالا لباس پہن کر اگر میری مجلس میں آ جاؤ، تو جسے لوگ نا امیدی کا رنگ کہتے ہیں اسے نا امیدی سے جنت میں نہ پہنچا دوں تو میرا نام حسین نہیں. صلوات علی محمد. ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر قسم کا درد ہر انسان کے لیے. میں نے کہا صرف مردوں کی بات نہیں ہے، ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے کربلا کو آمادہ کیا. زیادہ دیر شروع میں بیان نہیں کروں گا، بس ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات پہ لوٹوں گا. عام طور سے جب بھی ہمارے یہاں عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اب آخری مجلس سے مجھے پڑھنے میں کیا ہے، کہیں دیکھنے میں برائی نہیں. عام طور سے جب عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی برائی کی جاتی ہے. میں برائی نہیں کروں. ہم کیا سمجھتے ہیں عورت کا کام کیا ہے؟ گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کو تیار کرنا، شوہر کی خدمت کرنا. خدا نے کیا کہا؟ ہمیں تمہیں شریک حیات دیا ہے، غلام نہیں دیا. بہت خوب، سبحان اللہ. کیا کہنے. قرآن مجید کی آیت وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے تمہارے درمیان سے بنائے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آرام سے زندگی گزارو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو قرار دیا. یہ ہے قرآن. لیکن یہاں حضور تشریف فرما ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ شادی سے پہلے تو اتنی قسمیں ہیں، اتنی وعدے، زہر کھانے کو بھی تیار، جان دینے کو بھی تیار، سولی پہ چڑھ جانے کو بھی تیار. لیکن جب شادی ہو گئی تو 1.5 سال کے بعد بیوی کو بھی شکوہ ہے، میاں کو بھی شکوہ ہے، جیسی محبت پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے. یہ سماج کی سچائی ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ خدا نے کہا تھا محبت شادی کے بعد کرنا، ہم نے پہلے ہی شروع کر دی. تو محبت کی جگہ بچی کہاں؟ سبحان اللہ. جعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے جو رشتہ بنایا ہے زن و شوہر کا، کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے. اس میں تھوڑی نہ ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو گھر میں لا کے قید کر دیں اور غلام بنا دیں. شریک حیات ہے، اور شریک حیات کو برابر کا حق ہوتا ہے.
رسول اسلام فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تمہاری بیوی کو تمہارا لباس بنایا، اور بیویوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے شوہر کو تمہارا لباس بنایا۔ لباس کی خاصیت کیا ہے؟ لباس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر شوہر کے کردار پر، شوہر کے لباس پر کوئی دھبا لگ جائے، چغل خوری کا، حسد کا، غیبت کا، تو ہم نے بیوی کو تمہارا لباس بنایا۔ اب یہ بیوی کی ذمہ داری ہے وہ اپنے پاس تمہیں بیٹھا کے تمہارے کردار کو جو داغ لگے ہیں اسے دھل دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شریک حیات کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے کردار پر لگے ہوئے داغ کو دھل دے۔ اسی کے برخلاف اگر عورت کے دامن پہ کوئی داغ لگ جاتا ہے، اس میں حسد آ جائے، اس میں چغل خوری آ جائے، اس میں کڑواہٹ آ جائے، تو اب شوہر کو ہم نے عورت کا لباس بنایا ہے، اب ہر شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی زوجہ کو اپنے پہلو میں بٹھائے اور اس کے کردار پہ جو داغ لگا ہے اسے دھلتا چلا جائے۔ کہا دیکھو جب گھر میں یہ ماحول ہو کہ شوہر کا کردار اگر داغدار ہو تو بیویاں صاف کر دیں، اگر بیوی کا کردار داغدار ہو تو اسے شوہر صاف کر دے، تو یہ گھر نہ ہوگا، یہ جنت بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان محمد سبحان اللہ۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہوا ساری زندگی شکایت میں گزرے گی بس، اور کچھ نہیں۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب ممبروں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت ناقص العقل ہے، خوش ہوتے ہیں نہیں؟ دیکھیے آج عورتوں کی بات ہوئی تو آواز کم آ رہی ہے۔ کہنا پڑا اس کے بعد بھی آواز کم نہیں۔ کیا کہنا، تو جب بھی ہم ممبر سے عورت کی کوئی برائی کریں، ناقص العقل ہے، ناقص الایمان ہے، یہ ہے وہ ہے، مردوں کا سینہ بڑا چوڑا ہوتا ہے کہ چلیے ہمیں تھوڑی سی فضیلت ملی، لیکن خدا کی نگاہ میں توجہ چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے سنیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ خدا کی نگاہ میں عورت مرد سے پہلے اس لائق ہو گئی کہ اللہ نے اپنا احکام عورتوں کے حوالے کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ مثال کو میرے بھائیوں کے باتیں دوسروں کو سمجھ گئے ہیں۔ یہ جتنے ہیں میرے سامنے لوگ بیٹھے، آپ یہ بتائیے مردوں پہ نماز کب واجب ہے؟ بتا دیں کیا ہے، کوئی تو بولے۔ 14 سال، 14 پلس 15 سال عورتوں کی 9 سال، کتنا فرق ہے؟ 6 سال کا، یعنی خدا کی نگاہ میں تم 6 سال عورتوں سے پیچھے ہو۔ یعنی خدا کی نگاہ میں لڑکیاں اس قابل ہیں کہ 9 سال میں خدا انہیں اپنی شریعت ان کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن جب یہی شریعت مردوں تک آتی ہے تو ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تم پختہ ہو جاؤ، اب تھوڑا مکمل ہو جائے، جب 15 سال کے ہو جاؤ گے تب اپنے احکام تمہارے حوالے کروں گا۔ کیا کہنے، بہت خوب، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ معمولی شخصیت نہیں ہے یہ، ہاں انہیں خود اپنا زبان نہ پتہ ہو یہ الگ بات ہے، اس لیے کہ یہ عورت پوری کائنات ہے، پوری کائنات کا دار و مدار سمٹا ہوا ہے ذات عورت پر۔ اگر یہ بگڑنے پہ آتی ہیں تو اتنا بگڑ جاتی ہیں کہ بطن رسول میں رہ کے بھی بگڑ جاتی ہیں۔ اگر یہ خراب ہونے پر آ جائے، بگڑنے پر آ جائے تو بطن رسالت میں رہنے کے باوجود بھی بگڑ جایا کرتی ہیں، لیکن اگر یہ سدھرنے پر آ جائے تو وقت کا خدا فرعون ہوتا ہے پھر بھی اپنے ایمان کو بچایا کرتی ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ایسا نہیں ہے، پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے ذات عورت پر۔ اب آج کل ایک نیا فیشن ٹرینڈ ہوا ہے، اب وہ بات میں چھوڑ رہا ہوں، اسی بات کو ختم کر دوں گا، پھر کبھی موقع رہا انشاءاللہ آپ کے سامنے
حاضر ہونے کا تو کوئی باتیں بیان کروں گا. آج کل جو تھوڑا سا ماحول کے ساتھ لڑکیاں چل رہی ہیں، اب وہ یہ آواز اٹھاتی ہے کہ حجاب کیوں، ہمیں کیوں پردے میں رکھا گیا، ہم کام نہیں کر سکتے، ہم جاب نہیں کر سکتے، ہم اسکول نہیں جا سکتے، ہم ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، ہم گاڑی نہیں چلا سکتے. کس نے کہا آپ سے نہیں کر سکتے؟ اسلام نے ہمیں محدود کر دیا. اسلام نے آپ کو نہیں محدود کیا. آپ گاڑی چلائیں، آپ جاب بھی کریں، آپ چلے جائیں ایران دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں جو جاب کرتی ہیں، تو جاب نہیں کرتی. آپ کو جاب کرنا ہے آپ جاب کریے، آپ کو گاڑی چلانا ہے گاڑی چلائیے، آپ کو مارکیٹ جانا ہے مارکیٹ جائیے، لیکن بس ایک شرط ہے. اسلام نے فقط ایک شرط لگائی، اگر آپ کے نکلنے سے اسلام پر کوئی حرف نہ آئے تو آپ نکلیے. لیکن اگر آپ کے نکلنے سے اسلام پر حرف آ رہا ہے تو پھر گھر بیٹھیے. تو ہر نکلنے والی عورت یہ خود طے کرے کہ اس کے نکلنے سے اسلام پہ حرف آ رہا ہے یا نہیں. اسلام محدودیت نہیں ہے، اسلام محفوظ کرتا ہے. پردہ محدودیت نہیں لاتا. کس نے کہا کہ آپ حجاب میں کام نہیں کر سکتے؟ حجاب محدودیت نہیں لاتا. آغائے محسن کراتی آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ان کے انٹرویو شاید آپ نے دیکھے ہوگی یوٹیوب وغیرہ. ایک مرتبہ سے اتفاق ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اردو کہتے ہیں جیسے آپ کی فلم بنائی جاتی ہے، وہاں اس کو ایران میں کہتے ہیں اردو. ان کے ساتھ جانے کا موقع ملا تو کچھ دوست احباب اپنے انڈین، پاکستانی، افغانی اور سب سارے مل کے رہتے تھے. جو انڈین تھے اپنا وہ بات ایسی ہونے لگی اسی پردے کی کہ واقعی جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے اسلام کا جو سخت قانون ہے عورتوں کے اوپر جس نے جو ہے پردے کو جو ہے واقع. اگر جو پردہ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہے، اصل پردہ جو شریعت کا ہے. تو اپنی اپنی سب دلیلیں، یہ ہاں اسی دلیل، یہ دلیل، وہ دلیل، جاتے ہیں 4-5 لوگ بیٹھ جائیں تو اپنی اپنی دلیلیں کوئی کاٹ کر کوئی ثابت کر، یہی سب ہو رہا تھا. لیکن رات میں جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے سونے سے پہلے انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو دلیل کسی کتاب کی نہیں تھی. پردہ محفوظ کرتا ہے. انہوں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے جو ہے کمرے بنے ہوئے تھے کھلے ہوئے، انہوں نے وہاں پر بستر بچھایا اور مچھردانی نکالی. مچھردانی جب وہ لگانے لگے تو ان کے دوست تھے، وہ بھی کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسے تو آپ محدود ہو جائیں گے. محدود جب محفوظ ہونے کا کیوں کہ اس لیے کہ رات کا وقت ہے، صحرا ہے، باغ ہے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس پردے میں رکھا تاکہ محفوظ ہو جاؤں. میں نے اپنے آپ کو اس لیے پردے میں رکھا ہے، گھیر رکھا ہے تاکہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے محفوظ ہو جاؤ. اب وہ پلٹ کے کہتا ہے یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا تھا، اسلام نے پردہ محدود کرنے کے لیے نہیں کیا ہے. کہا دیکھو دنیا میں اتنے کیڑے ٹہلتے ہو گے، اگر خود کو بچانا چاہتی ہو تو اسلام کے دائرے میں آ کے خود کو محفوظ صلوات علی محمد و علی ورنہ تاریخ آپ دیکھیں بھائی جناب زینب بھی نکلی ہے نا گھر سے، لیکن وہ اپنی خوشی سے تو نہیں نکلی تھی. سر سے چادریں چھینی گئی تو مجبوری میں، لیکن اس کے باوجود بھی جب زینب نکلی ہے تو اسلام کو بچا رہے ہیں. نکلنے پہ پابندی نہیں، آپ نکلیے، لیکن آپ کے نکلنے سے اسلام کا نام بدنام ہے. آپ جب نکلے تو آپ کی وجہ سے اسلام کے ماتھے پہ صحرا بندھے کہ ہاں یہ ہیں اسلام کے ماننے والے، یہ ہیں جناب صحرا کے ماننے والے.
جناب زینب عامر کی وہ عظیم شخصیت، وہ بات ہمارے خاتون جن کے بارے میں جو ہے وہ مسلسل جو ہے گفتگو ہونی چاہیے کہ کردار جناب زینب کربلا میں کیا تھا۔ عصر عاشور کے بعد سے جو جناب زینب تبدیل ہوئی ہیں، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو کام شہادت سے پہلے حسین ابن علی کا تھا وہی کام اب جناب زینب کا ہے۔ دربار میں خطبے، راستے میں خطبے، بازار میں خطبے، آپ جناب زینب کا اس بات مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جب بولتی تھی ایک نابینا تھا، وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کیا ایسا کیا مجھے یہ بتا کیا قیامت آ گئی؟ کیوں بابا جان؟ کہا اس لیے کہ میں نے سنا تھا جب علی کی سر پہ ضربت لگی تھی کہ اب یہ لہجہ دوبارہ قیامت میں سننے کو ملے گا، لیکن میں علی کا لہجہ سن رہا ہوں، اس کا مطلب قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، علی کی بیٹی زینب بول رہی۔ کسی کے کمال کو پہچاننا ہے تو میں نے کہا کہ اختیارات کو پہچانی۔ جب ابن زیاد سے جناب زینب کہتی ہیں تو اپنے ساتھیوں کو خاموش کلام کرنا چاہتی ہیں، سب کو چپ کرا دیا، پھر بھی اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز آتی رہی۔ زینب کہتی ہے میں نے تجھ سے کہا سب کو خاموش کرا، تو کہتے ہیں جس پر میرا اختیار تھا میں نے خاموش کرا دیا۔ زینب نے فقط اشارہ کیا ہے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی ٹھہر جائیں۔ ان کے اختیار سے ان کے کمالات کو عظیم خان کی بات ہمارے پاس اسی بات کا شکر کہ جن کے کھلے سر کو کبھی سورج میں نہیں دیکھا، وہ جب دین کو بچانے کے لیے نکلی ہیں کوفہ سے شام، شام سے اور ہمارا وقت پیغام اس سوچ کے آنسو بہاتا رہا کہ میری ماں اور بہنوں کو دیار بدیار ننگے سر کھایا۔ جانتے ہیں جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کا نعرہ کیا ہوگا؟ یا لاسارات حسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والے بھائی۔ اس کا مطلب کربلا ختم نہیں ہوئی، ٹھہری ہوئی ہے، جب وہ آئے گا تو کربلا خوش ہوگی۔ آؤ خون حسین کا بدلہ لینے والے، زیارتیں مہنگے کو چھوٹے پڑے جاتے آ رہے ہیں، جیسے جیسے مولانا نے جو ہے وہ سلام کیا ہے، مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس ریشم مبارک پر جسے اس کے خون سے رنگین کیا جائے۔ میرا سلام ہو ان دندان مبارک پر جسے ظالموں نے اپنی چھڑی سے بے ادبی کی۔ ایک ایسا جملہ قیامت کا زیارت ناہیہ میں ہے، مولا کہتے ہیں میرا سلام ہو اس ٹوٹی ہوئی تسلیوں پر کہ جب گھوڑے سے وہ زمین پر آ رہا تھا تو دائیں جانب کی تیر بائیں جانب نکل گئے، بائیں جانب نکل گئے۔ ایسا ظلم کیا ہے ذات حسین کا آپ سوچ سکتے ہیں؟ دربار یزید میں یہ دشمن آتے ہو آ کے کہتے ہیں رزقنا صدر الحسین، ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیوں کو پیس دیا۔
بعض مقاطع لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے تھے بہن کے پاس تو کہا تھا بہن میرا وہ لباس لاؤ جو سب سے پرانا لباس ہے، اور اس پرانے لباس کو بھی حسین ابن علی مقتل میں جانے سے پہلے تار تار کر دیا۔ جب بہن نے پوچھا بھیا یہ کپڑے کیوں تار تار کر رہے ہیں، کہا بہن میری شہادت کے بعد یہ ظالم کپڑے بھی نہ چھوڑے۔ مقتل یہ کہتا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد جسے جو ملا وہ حسین سے لے کے چلا گیا۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کی انگلی میں تک ہوئی، بہت کوشش کی اس نے اتارنے کی لیکن اتار نہ سکا۔ اللہ بہت کوشش کی لیکن جب انگوٹھی نہ نکال سکا تو چاقو نکالا اور امام کی انگلی کو کاٹنا شروع کیا۔ اب مطلب کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کاٹنا چاہتا ہے اب رسول سے برداشت نہ ہوا، رسول بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، فاطمہ بھی آ گئی، سب آ گئے، لیکن جیسے جیسے وہ کاٹنا جاتا ہے رسول چلے گیا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، حسن چلے گئے بھائی مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، لیکن ایک دکھیاری ماں ہے جو ٹھہری ہوئی ہے اور بس ایک جملہ کہتی ہے اے شیب اے لئی، ارے کم سے کم اتنا بتا دے میرے بچے کی خطا کیا تھی، ارے میں نے اپنے لال کو چٹیاں پیس کے پالا تھا، ارے تو میرے لال کی انگلیوں کو کاٹنا کیوں چاہتا ہے؟ خدا آپ کا نصیب ہم نہ بنائے سوائے ہمیں عالم محمد۔ کیسا کیسا ظلم کیا ہے امام حسین کے اوپر لوگوں نے۔ جب امام گھوڑے سے آئے زمین پر ایک نشیب پر امام ہے، دشمن کو نہیں پتا حسین زندہ ہے یا مر گئے۔ سن لینا کتنا آسان ہے، لیکن 70 قدم پہ کھڑی بہن یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی اور کوئی آواز نہ آئی، دشمنوں کو نہیں پتا حسین زندہ ہے یا نہیں، بہن بھی تڑپ رہی ہے پتہ نہیں میرا بھائی زندہ ہے یا نہیں۔ تو ایک مرتبہ پہ سرسار کہتا ہے ٹھہرو مجھے پتا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، ابھی پتا چل جائے گا۔ اور ایک مرتبہ کہتا ہے اپنے فوج والوں سے اپنے گھوڑوں سے اترنا نہیں، چلو خیمے کی طرف چلو، اب خیموں میں آگ لگانا ہے، سیدانیوں کے سر سے چادریں چھیننی ہے۔ ابھی یہ جملہ بسر صاحب کے منہ سے نکلا ہی تھا، حسین کوہنیوں کے پر اٹھتے ہیں، اے بسر صاحب ابھی حسین زندہ ہے۔ ابھی یہ زینب منظر دیکھ رہی ہے، بھائی گوشے میں پڑا ہوا ہے، شبر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، نشیب میں پہنچا، سر و تن میں جدائی ہوئی، ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی، اے میرے لال حسین، ارے بڑی محنتوں سے تجھے پالا تھا، اے میرے لال الذين ظلموا إياهم خير